مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور وومنس ڈیووشنل کے سیگمنٹ پہ آپ کو خوش آمدید۔ اور آج اس سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کیا مقصد ہے ایک عورت کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی زندگی میں خدا کا کیا مقصد ہے اور کس طرح آپ اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کر سکتی ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ خدا کا مقصد ایک عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ جس دن سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، خداوند اس کے ساتھ اسی دن سے وفادار رہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جو وفاداری خدا اپنی بیٹی کے ساتھ رکھتا ہے وہ اسی وفاداری میں خدا کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی میں چلتی رہے۔ جب خدا نے ماں ہوا کو بنایا تو ان کو آدم کے پاس لانے سے پہلے خدا نے ضرور ان کے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کیا ہوگا، کیونکہ ہوا کو بھی خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر خدا خود اس کو آدم کے پاس لے کر آیا، اور خداوند نے دونوں کو برکت دی، اور دونوں کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، مگر ان کے رولز اور رسپانسبلٹیز ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ آج کے اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ عورت کو کمتر بنایا گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ خداوند نے دونوں کو ایکول امپورٹنس کے ساتھ بنایا۔ خدا کا منصوبہ ایک عورت کے لیے کمتری کا نہیں بلکہ محبت اور ہم آہنگی کا ہے۔ ایک عورت ہی ہے جو کہ رشتوں کو مضبوط بنا دیتی ہے، چاہے وہ رشتہ بہن بھائی کا ہو، باپ بیٹی کا ہو، یا وہ رشتہ اس کے اپنے شوہر یا اپنے بچوں کے ساتھ ہو۔ اور یہ برکت خدا نے صرف ایک عورت کو دی ہے۔ خدا نے خواتین کو ناقابل یقین تحائف، صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے۔ جب بھی کوئی بیٹی خدا کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ چلی ہے تو عجیب کام ہوئے ہیں، اور خدا نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ چل سکیں۔ اور اس کی وفاداری میں چلنے کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 4ویں باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا کی وفاداری میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کی بیٹی ہیں اس کے حکموں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے خدا کے ساتھ وفاداری آپ سے شروع ہوگی، اور پھر اس وفاداری کی جو برکت ہے وہ آپ کے خاندان کو ملتی ہے، جب آپ اور آپ کا خاندان یہ کہتا ہے کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور پھر آپ کی وفاداری کی برکت صرف یہی تک نہیں رکتی بلکہ آپ سے اور لوگوں تک بھی ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ خداوند کا دل ان لوگوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی وفاداری میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ اپنے کام کی جگہ پہ خدا کے نام کو جلال دینے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نرس ہیں تو آپ لوگوں کی کیئر کر کے ان کو خداوند کی محبت کے لیے جیت سکتی ہیں۔ آپ کے لفظ ایک بیمار شخص کے لیے تقویت اور ہمت کا سبب بنتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے بہت سارے بچوں کو اچھی راہ کی تربیت دے سکتی ہیں، ان کو بدی اور اچھائی میں فرق بتا سکتی ہیں اور ان کی اچھی زندگی کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔ یا پھر ایک ماں کو دیکھا جائے کہ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کا گھر خوشی سے اور شادمانی سے بھر جاتا ہے۔ ایک ماں اپنی محبت سے اپنے بچوں کو خدا کی محبت کا تجربہ دیتی ہے، خدا کی وہ محبت جو کہ بے غرض محبت ہے، کیونکہ جس محبت سے خدا ہمیں بھرتا ہے وہی محبت ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج میں ہیں یا آپ جو بھی کر رہے ہیں، اگر آپ یہ فیصلہ لیں کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گی تو خداوند کی برکت صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی ملتی ہے، اور وہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو خداوند نے آپ کو دی ہیں، جب آپ ان کو پورا کرتی ہیں تو اس کے وسیلہ سے خدا کا مقصد دنیا کے لیے پورا ہوتا ہے۔
اور آپ جیسی خدا کی بیٹیاں اس کی وفاداری میں چلتے چلتے بہت مضبوط ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ اپنی ہم بہنوں کو بھی مضبوط کرتی ہے جو کہ شاید اپنے ایمان میں کمزور ہوگی ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ایک ایسے سٹیج میں ہیں جہاں آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی، یا آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا، شاید گناہ کے اثرات اتنے بڑھ چکے ہوں کہ خدا کی محبت آپ کی زندگی میں دھندلی سے نظر آتی ہو، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خداوند آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اس کی محبت آپ کے لیے انکنڈیشنل ہے۔ حالات چاہے جو بھی ہوں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ اگر آپ گر بھی گئی ہیں تو خداوند کا وعدہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا اور پھر سے عقابوں جیسا زور عطا کرے گا، اور جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے پاس بٹھا کر پیار سے صرف یہ کہتا ہے کہ جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اگر آپ نے خداوند کی اس آواز کو اپنی زندگی میں سنا ہے تو اس کو قبول کیجئے، اس کی ان باتوں کو جو اس نے آپ سے کی ہیں تھام لیں، اور اس کی وہ بلاہٹ جو وہ آپ کو اپنی وفاداری میں بلاتا ہے اس کو قبول کیجئے، کیونکہ خدا آپ کی وفاداری کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کیے ہوئے خدا کے ان وعدوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اپنی زندگی میں خدا کے اس پلان کو، اس پرپس کو جو صرف آپ کے لیے ہے، آپ پورا کیجئے۔ اور آج ہم نے جانا کہ خدا کا پہلا پرپس آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ اس کی وفاداری میں چلیں۔ وومنز ڈیووشنل میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے خدا کے ان وعدوں کو اور مقصد کو ہم بانٹتے رہیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور خداوند کی الہی محبت میں ہمیشہ بڑھتے رہیں۔